یہ چیز ہے جو کہ جس کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے قرآن مجید میں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ کی عبادت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو دراصل وہ صرف اللہ کی عبادت کا ذکر ہوتا ہے. اگر ویسے کہہ جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت سارے کرتے ہیں. یہ نبی ایک وہ بات کرنے آیا ہے جہاں پہ کوئی ایک بہت بڑا جھگڑا ہے، ایک تنازع ہے انبیاء میں اور انبیاء کے مخالفین میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی عبادت کا ذکر کرو، یہ ہے تفسیر، یہ ہے مفسرین ہمارے، اور یہ ہے وہ صحابی جو تفسیر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جہاں پر بھی عبادت کا ذکر آئے تو دراصل اس سے مراد توحید ہوتی ہے، دراصل اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا انبیاء کے راستے سے، انبیاء کے طریقے پر، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے. اللہ کی عبادت کوئی معنی نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت، اور ان ہستیوں کو رد کر دینا جن کی عبادت ہوتی ہے. بات ہی اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ انبیاء کے پیچھے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. تو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم دیکھتے ہیں جو لفظ استعمال ہوا ہے قل هو اللہ احد، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ویسے ایک کے لیے اس کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک کہو، اللہ ایک ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک کے لیے عربی میں لفظ ایک اور ہے، وہ ہے واحد. آپ نے گنتی بھی اگر آپ بچے کو سکھاتے ہیں عربی کی، واحد اثنین ثلاثہ اربعہ، تو واحد ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، احد کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں. تو یہ احد کیا ہے؟ یہ احد ایک خاص سینس ہے، مطلب یہ ہے توحید اسلام کی، یہ ہے وہ چیز. تو احد جو ہے وہ بلکہ جو علم بلاغت والے ہیں وہ قرآن مجید کا کہ جو بہت سارے کمال کے بلاغت کے جو مقامات ان میں قل هو اللہ احد، یہ اس ایک آیت کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ عام طور پہ احد کا جو لفظ ہے وہ دراصل نفی کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے، نفی کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ یہ جب کہتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے ما جاءنی واحد، آپ کہتے ہیں ما جاءنی احد، کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا، میرے پاس کوئی نہیں آیا. آپ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ما جاءنی واحد نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں ما جاءنی احد. تو یہ دراصل جو احد کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے لیے ہے، اور عمومی طور پہ یہ آتا ہی نفی کے سیاق پہ ہے. تو قل هو اللہ احد کا مطلب اللہ ایک نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ یکتا ہے. یہاں سے حسن ہے مومن کی توحید کا، یہاں سے خوبصورتی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس تعظیم کی کا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے والوں کی عبادت اور بندگی میں آتا ہے. قل اللہ واحد نہیں کہا، وہ اللہ کا یہ بھی ایک نام ہے الواحد القہار، لیکن احد یہاں پہ آتا ہے اللہ احد. اور جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وصف بیان ہوتا ہے اس کی نفی کر دینا اور صرف اس وصف کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ انبیاء نے دیا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پہ خطبے، تقریریں چند الفاظ پہ ختم ہوتی ہیں، اور یہ آخری الفاظ ہیں دراصل سورۃ الصافات کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ نے بہت سنا ہوگا نا، حتیٰ کہ اکثر لوگ ویسے ان کو یاد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت، اللہ پاک ہے ہر اس وصف سے جو یہ مخلوق اس کے لیے تجویز کرتی ہے. اللہ پاک ہے، جو جس طریقے سے یہ وصف اللہ کا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو وہ خود بتائے، اللہ کا حق اور اس کا مقام وہ ہے جو وہ خود متعین کر دے، اور وہ جو بتائے اور جو متعین کر دے اس کو جاننے کی خبر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مرسلین کے. تو اس وجہ سے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وہ پاک اور برگزیدہ اور بلند اور منزہ اور مبرہ ہے اس وصف سے جو یہ مخلوق اس کے لیے بیان کرنے پر تلی ہوئی ہے. وسلام علی المرسلین، البتہ سلامتی ہو مرسلین پر. رسول جو بتائیں گے بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو اس کا تعارف، جو اس کا مقام، جو اس کی حیثیت
بشریت انسانی معاشروں کے لیے جو انبیاء اور رسول بتائیں گے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، انڈورسمنٹ اس کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تو ہے ہی وہ ذات کہ جس کے لیے سب کی سب حمد اور تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا یہ جو تصور ہے، یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی منفرد، ایک یونیک تصور ہے، اور آج کی دنیا میں جہاں قومیں گڈمڈ ہو رہی ہیں، گلوبلائزیشن بالکل ایک نیا دور ہے، بالکل ایک نیا دور ہے۔ یہاں پر بہت سارے جو پرانے جو کچھ بیریئر سے، جو کچھ دیواریں تھیں، کچھ رکاوٹیں تھیں، سب کے سب گر جانے والی ہیں، اور ان میں سے بہت ساری رکاوٹوں کے گر جانے پہ ہم مسلمانوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے ہم گلوبل ہیں، ان سے پہلے ہم گلوبل ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، پوری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ لیکن البتہ یہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ کیونکہ بہت ساری جہاں پہ قومیں گڈمڈ ہونے جا رہی ہیں، بلکہ ہو چکی ہیں، تو وہاں پر اپنی انفرادیت بچانا، بھی اور انفرادیت آپ نہیں بچاتے تو نہ بچائیں، کون سا مسئلہ ہے۔ یہ جو کلچرز ہیں جن کی بہت زیادہ ایک دہائی پڑ جاتی ہے، یہ خاص رسم اور رواج اور علاقائی ہوں تو ٹھیک ہے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، اگر جب تک کہ آپ کے رسم و رواج اور رہن سہن اور جو بھی آپ کے طور طریقے ہیں، آپ کی قوم کے، آپ کے علاقائی، آپ کے قبائلی، جب تک وہ اسلام کی بنیادوں سے اور اسلام کے مسلمات سے اور اسلام کے حلال و حرام سے نہیں ٹکراتے تو اس پر اسلام کو اعتراض بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو وہ کوئی ملیا میٹ ہوتے ہیں کسی عمل سے، تو اس پہ اسلام کو کوئی دہائی بھی نہیں مچانی ہے۔ تو البتہ اس گلوبلائزیشن میں جو ایک چیز اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے، اور ہمارے بچوں کو جس چیز کو بچا کے رکھنا ہے، اور وہ آخری امانت ہے قیامت تک کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے وہ درست ترین طریقے اور آداب اور شرائع اور احکام ہیں جو کہ ہمیں ہمارے نبی نے دے دی ہیں، اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے اور نہ کوئی اور امت ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو سنبھالنا اور اس پر جو ہے وہ پورے زور اور شدت کے ساتھ اس پر تمسک اختیار کرنا، یہ البتہ اس وقت ایک سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ چیلنجز ہمارے ہاں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم اس اصل چیلنج کا تعین بھی کر سکیں جو کہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری